آج کل جو حالات چل رہے ہیں اب حضرات کو معلوم ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر پہلے بھی یہ مسائل تھے، لیکن آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ جائیدادیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ کل جو جائیداد جو ہے وہ 40-50 لاکھ روپے کی تھی، آج وہ 4-5 کروڑ روپے کی ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ مافیا ہے، غلط لوگ ہیں، قبضہ گروپ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جائیدادوں پہ قبضہ، گھروں پہ قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، مکانوں پہ قبضہ، یا بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ کرائے پہ لے لیا، بعد میں نیت بے ایمان ہوگی، خالی نہیں کرنا۔ دکان کرائے پہ لے لیا، اب خالی نہیں کر رہے۔ مکان کرائے پہ لے لیا، خالی نہیں کر رہے۔ زمین پٹے پہ لے لی تو خالی نہیں کر رہے۔ اللہ والو، کسی کا کوئی مکان، دکان یا کسی بھی جائیداد کے اوپر قبضہ ہو جائے، چاہے آپ نے ویسے رکھا ہوا تھا، کسی نے باہر سے آ کے اسلحے کے زور پہ قبضہ کر لیا، یا اس نے آپ کو دھوکہ دے کے کسی بھی طرح کے ڈاکومنٹس 2 نمبر بنا کے قبضہ کر لیا، یا اس نے بڑے پیار سے آپ سے پہلے کرائے پہ لیا اور بعد میں بے ایمان ہو گیا، میں نے جی خالی کرتا، ابھی تو میری دکان چلی ہے، میں نے اتنا پیسہ لگایا، میں نہیں خالی کرتا۔ کسی بھی طرح کی کوئی صورت ہو، وہ نہیں خالی کرے گا، وہ تو پیو بھی خالی کرے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ صرف وہی خالی نہیں کرے گا، وہ تو پیو بھی خالی کرے گا۔ کیوں؟ مالک آپ ہیں، اور اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کے ذمے ہے۔ تو کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے، مکان کرائے پہ دیا، خالی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم قبضہ کر کے دکھاؤ، قبضہ جما کے دکھاؤ۔ اب میں لوارث نہیں رہ گیا، وارثوں کے پاس چلا گیا ہوں، اب میں قبضہ لے کے دکھاؤں گا کہ قبضہ لیتے کیسے۔ تو اللہ والو، جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کریں، اتنا آسان عمل ہے، 5-7 منٹ کا عمل ہے، اللہ ان کو اپنی ڈال دے گا۔ وہ معافی بھی مانگیں گے، ترلے بھی کریں گے، اور ہاتھ بھی جوڑیں گے، یہ جائیداد واپس لو، ہماری جان چھوڑو۔ اور اگر مزاحمت کریں گے تو اللہ ایک ایک کو چن چن کے اس دھرتی کے اندر اتارے گا، اور ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ ذلیل و خوار ہو جائے، پائی پائی کے لیے، روٹی روٹی کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہو جائے۔ میرے مدرسے پہ قبضہ کیا لوگوں نے، آپ حضرات کو معلوم ہے، 5 سال پہلے مدرسہ ختم ہو گیا، وہاں 40-50 بچیاں قرآن حفظ کرتی تھی۔ خیر ہم نے قبضہ تو لے لیا، کیونکہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے تھے، ورنہ قبضہ لینا، اتنی میری اولاد ہے، 2 منٹ کا کام تھا، ہم نے قبضہ تو 2 منٹ میں بھی لے لینا تھا، لیکن ہم نے 36 گھنٹے انتظار کیا کہ کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ نکل آئے۔ ہم نے قبضہ لے لیا، اب انہوں نے اتنے میرے پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، میں آئے دن کچہری جاتا ہوں، کبھی کہیں جا رہا ہوں، کبھی کہیں جا رہا ہوں، جھوٹے مقدمات کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اللہ والوں نے ان کو ایک بات کہی تھی، جب میں نے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے مکان کا، یعنی اس مدرسے کا قبضہ واپس دے دیا، تو میں نے پھر ان کو پیغام بھیجا تھا، اللہ اس فقیر کو زندگی دے اور تمہیں بھی زندگی دے۔ میں یہ نہیں کہتا تم مر جاؤ، میں یہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بھی زندگی دے، تمہیں بھی زندگی دے، اور جنہوں نے یہ تماشا دیکھا اللہ انہیں بھی زندگی دے۔ پھر میرا رب دکھائے گا، نالیوں کا پانی ہوگا، تیرا منہ ہوگا، نالیوں کا پانی ہوگا اور تیرا منہ ہوگا، تجھے پینے کے لیے بھی میرا رب نالی کا پانی دے گا۔ اور جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اب ان کے اللہ نے وہ حالات کر دیے ہیں کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، بگاڑنی کسی کے ساتھ بڑی آسان ہوتی ہے، نبھانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور مجھے آدھی زبان سے وہ لوگ آ کر کہتے جی ہمیں مکان چاہیے ہے، تو اب بھی تو میں نے کسی کو دیا ہوا ہے نا، میں اوپر والا پورشن دے دیتا۔ تو اس لیے اگر آپ حضرات کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہوا ہے تو اللہ پریشان نہیں ہونا، نوکری کرے سا، نوکری کرے سا انشاءاللہ۔ اگر اپنے گھر کے لیے کر رہا ہوں تو آپ میری اولاد ہو، آپ کے گھر پہ قبضہ، میرے گھر پہ قبضہ ہی ہے۔ اور میں نے اپنی بات بھی دیکھے پبلکلی سب کو سنا دی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات چلی جائے گی، سنا دی صرف آپ کا ایمان اور یقین بنانے کے لیے، ورنہ مجھے یہ راز کیوں ظاہر کرنے کی ضرورت، کیا ضرورت ہے؟ ایک بات پردے میں تھی، کئی لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو میں صرف یہ یقین بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ والے بن جاؤ۔ بیان کے شروع میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا اللہ کو کھویا، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے پایا نہیں، اور اللہ کو پا کے کسی نے کھویا نہیں۔ تو پھر کیا انہوں نے قبضہ کر لیا؟ یہ قبضہ رہ گیا ہے۔
قبضہ رہ گیا. تو اس لیے اللہ والوں یہ میں ساری بات میرے کہنے کا جو لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان میں تسلی دینے کا میرا مقصد ہے, کیونکہ یہ بھی اجر ہے کہ پریشان نہیں ہونا, کیونکہ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں شریف آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. تو قبضہ ہوا ہے, کرائے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے یا ویسے انہوں نے گن پوائنٹ پہ قبضہ کر لیا. کرنا کیا ہے, کالی مرچیں لینی ہے. کتنی کالی مرچیں لینی ہے؟ 41. ایک سرخ مرچ ہوتی ہے نا, ایک کالی ہوتی ہے باریک کلر گول گول. 41 مرچیں لینی ہے بغیر بسم اللہ کے, بغیر درود پاک کے, بغیر بسم اللہ شریف کے, بغیر درود پاک کے. ان 41 مرچوں کے اوپر ہر دانے کے اوپر ایک بار سورۃ القاریہ, القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ 30ویں سپارے کی. ہر دانہ 41 دانے کالی مرچ کے اپنے پاس پلیٹ میں تھالی میں رکھ لیں, وضو کر کے بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں کہ یا اللہ جنہوں نے میرے گھر پہ ناجائز قبضہ کیا ہے یا اللہ ان کو اندھی ڈال دے, ان کو اپنے ڈال دے, ان کے اوپر مصیبتیں ڈال دے, ان کے اوپر ایسی پریشانی بے چینی ڈال دے کہ میری جائیداد مجھے واپس دے کے تو یہ جانے والے بنے. اب یہ نیت آپ نے کر لی ہے, ہر دانے کے اوپر ایک بار سورۃ القاریہ, ہر دانے کے اوپر القاریات القاریہ 30واں سپارہ. 41 دانوں کے اوپر جب سورۃ القاریہ پڑھیں گے تو کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 41. بس اتنا عمل ہے. کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ, 6 منٹ, 7 منٹ لگ جائیں. اب یہ جو 41 دانے آپ نے قرآن پڑھ کے بنا لیے ہیں, ان کو کسی تھیلی میں ڈال لیں, لفافے میں ڈال لیں. جس جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے وہاں ان کے سین میں پلاٹ ہے, کوئی جگہ ہے, کوئی زرعی زمین ہے, وہاں ہے دکان ہے, اس کی چھت ہے, کوئی بھی ایسی جگہ ہے وہاں جا کے ڈال دیں. اللہ والے 21 دن نہیں گزریں گے اسی صورت کے موکلات جو ہیں جوتے مار مار کے ان کو وہاں سے بھگا دیں گے, جوتے مار مار کے وہاں سے بھگا دیں گے. یہ میرے رب کا قرآن ہے, یہ جنتر منتر تنتر نہیں ہے کہ جس کا وار جو ہے ناکام ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے, اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے انہیں یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ حضرت صاحب عمل تو بڑا چھوٹا ہے پر انہوں نے کار سٹ کے کون آئے, دکان تو ان کے پاس ہے, چھت پہ ہم جا نہیں سکتے, مکان ان کے پاس ہے, گھر ہم جا نہیں سکتے, یا زمین کوئی زرعی ہے یا پلاٹ ہے ان پہ تو ان کا قبضہ ہے, ہم جائیں گے تو وہ تو لڑائی ہو جائے گی. تو فقیر حل بتاتا کوئی مسئلہ نہیں, اس سے آسان حل ہے, جا نہیں سکتے تو اس سے بھی آسان حل ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے نیت وہی کہ یا اللہ ہمارے مکان کا جائیداد کا قبضہ ہمیں واپس دلا دے اور ان کو کوئی اپنی ڈال دے. کالی مرچیں لے کے 3 عدد, پہلے کتنی لی تھی؟ اب نہیں, اب کتنی لینی ہے؟ 3. دانتوں کے نیچے رکھیں, داڑوں کے نیچے ایسے کریں تو کیا ہوگا؟ پس جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اب ان کا جب رس نکلے گا تو پوری زبان جلے گی, بس سب کچھ جلا کے ان کا راکھ کر, جنہوں نے تیری جائیداد پہ قبضہ کیا ان کی نسلوں کو راکھ کر, ان کی نسلوں کو راکھ کر دو. کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے ناحق پہ قبضہ کیا اس کے ساتھ لڑتا ہوا تو مر گیا تو شہید ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمارے جائیداد پہ آ کے قبضے کرنے والے؟ سائل بند کرائیں, آپ ان کو نواز دیں, دکان کا کرایہ نہ لیں, مکان کا کرایہ نہ لیں, وہ الگ بات ہے. قبضہ کرنے والا کون سا کام ہے؟ تو جب 3 مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے یوں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رس نکلے گا, جلن ہوگی, تجھے تھوڑی ہوگی, جنہوں نے قبضہ کیا انہیں زیادہ ہوگی. ان کو سر تپا جلن ہوگی, راہ سکون نہیں آئے گا. تو اللہ والو جب مرچیں چبھنی شروع ہو جائیں جن ان کا رس نکلا ہے, اب وہ رس تھوکنا نہیں ہے اور منہ میں تھوکنی کٹھی کرنی, کوشش کرنی منہ تھوکنا کٹھی ہو. اگر تھوک کٹھی ہوگی پھر تھوکنا نہیں ہے. اگر تھوک تھوڑی سی پیدا ہو اس کو اندر لے کے جائیں, اندر بھی جلن پیدا ہوگی, پر جتنے جتنے جلن ہوگی آپ کی ہوگی اتنے بھی ہوگی, ان کے بھی ہوگی, آگ لگ جائے گی ایک لمحے کے اندر. اب آپ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جن کو مکان دکان کرائے پہ دیا تھا جو بے ایمان ہو گئے ان کا تصور کر کے, اگر ان کا تصور نہیں ہے, جیسے کہ باہر کے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ مسائل ہیں, اگر ان کا تصور نہیں ہے تو ان کے نام کاغذ پہ لکھ کے کاغذ سامنے رکھ لو, اگر ان کی کوئی تصویر ہے تو سامنے رکھ لو. سورۃ القاریہ پڑھتے جاؤ, اس پہ پھونکتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پھونکتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پھونکتے جاؤ. 41 بار سورۃ القاریہ 40 دن پڑھنی ہے. مکان بھی دے کے جائیں گے, مکان کا کرایہ بھی دے کے جائیں گے اور معافی بھی مانگ کے جائیں گے.
اور پھر ہلکا سا پوچھیں گے بھی ساڈے نال کیتا کیجئے، ساڈے نال کیتا کیجئے، پھر میرا نہیں بتانا آپ نے، سمجھ آئی نا؟ پھر میرا نہیں بتانا، پھر اللہ کا بتانا ہے. آپ ہنس پڑے ہیں، پھر میرا نہیں بتانا کہ ساڈے پیر نے کیتا ہے. میں نے یہی تو بات سمجھائی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پیر بتاتا ہے صرف. میں نے بتایا اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب وہ پوچھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے آپ نے، ہم تو مر گئے، اجڑ گئے، رل گئے، تو کہنا ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت نے کیا ہے. اور بس ایک نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ کسی ماڑے نو ہاتھ نہ پانا، ماڑے کو ہاتھ، شریف کو ہاتھ نہ ڈالنا. تو اگر ان کا مکان جن کو دیا ہے، یا دکان دی ہے، کوئی دفتر دیا ہے، ان کا آپ کے ذہن میں تصور ہے تو تصور کر کے پڑھیں، تصویر ہے تو تصویر رکھ کے پڑھیں. اگر بالکل بہت پرانی بات ہے جس طرح اوورسیز پاکستانی ہے، تو پھر اس کے نام ان لوگوں کے لکھ کے 2 3 4 5 جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام لکھ کے پڑھیں، پھونکتے جائیں. صرف کتنے دن؟ 41 40 دن، 40 دن پڑھنا ہے اور 41 بار روزانہ. اور اگر ان کے گھر میں مرچیں پھینکنا آسان ہو، یا دفتر، اسکول، کالج پہ قبضہ ہوا ہے، پھینکنا آسان ہو، بس پھر ایک بار مرچیں پھینک آئے ہیں، پھر روزانہ گھر میں بیٹھ کے 41 بار پڑھتے رہیں، اسی طرح 40 دن. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکت سے صدقے اور میری نسبت سے اصلاح قاضی شافی کے صدقے عافیت اور خیر کے ساتھ آپ کو قبضہ دلوا دے گا. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سن رہے ہیں ان حضرات کو بھی اجازت ہے.